بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورۃ البقرہ سبق نمبر 39 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سے لے کر آیت نمبر 119 اصحاب الجحیم تک پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے عزیز طلبہ۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، ترجمہ دیکھیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے۔ سبحانہ، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے۔ سبحانہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کی ذات پاک ہے اس قسم کی چیزوں سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ بل لہ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرمان بردار ہیں۔ اس طرح تفسیر دیکھیے، 3 گروہوں کا اب تک بیان ہو چکا ہے جب سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک یہود، ایک نصارہ اور تیسرے نمبر پر مشرکین عرب، ان 3 کا بیان چل رہا ہے۔ یہاں سے ان تینوں کے ایک غلط عقیدے پر رد ہے ان کے غلط عقیدے پر۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ کہتے تھے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین عرب کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ بدبخت یہ کہتے تھے، تو یہاں سے ان کے اس عقیدے پر رد ہے۔ جی تفسیر دیکھیے، وقالوا بواو ودونہا، واو کے ساتھ بھی ہے اور واو کے بغیر بھی ہے، یعنی وقال اللہ بھی ہے اور وقالو بھی ہے۔ ایل الیہود والنصارى، یعنی کہ یہود اور نصارہ۔ کون مراد ہے؟ قالو سے مراد کون ہے؟ یہود اور نصارہ۔ ومن زعم، اور وہ جو گمان رکھتے ہیں یہ کہ ان الملائکۃ بنات اللہ، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس سے کون مراد ہے؟ مشرکین عرب۔ ٹھیک ہے جس طرح اتخذ اللہ ولدا، کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، اللہ نے اولاد بنائی ہوئی ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں۔ عزیز طلبہ غور سے دیکھیے گا، اللہ تعالی نے اس بات کی کہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ بہت غلط عقیدہ ہے اور بہت شنیع عقیدہ ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 5 جوابات دیے ہیں۔ کتنے جوابات دیے ہیں عزیز طلبہ؟ 5 جوابات دیے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ پہلا جواب سبحانہ، دوسرا جواب بل لہ ما فی السماوات والارض، تیسرا جواب کل لہ قانتون، چوتھا جواب بدیع السماوات والارض، ٹھیک ہے۔ 5واں جواب وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ 5 جوابات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے ابھی تفصیل دیکھتے ہیں۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ جواب نمبر 1، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ان سب چیزوں سے۔ تنزیہ لہ عنہ، پاک کی ہے اس کے لیے، عنہ اس طرح کی چیزوں سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ سبحانہ کی کیا معنی ہے، سبحانہ کے کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر بری چیز سے پاک ہونا۔ تنزیہ من کل شیء سوء، ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا۔ تو بیٹا ہونا کسی کا، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ایک جواب ہوا۔ دوسرا جواب بل لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ ملکن وخلقا وعبیدا، کس اعتبار سے؟ 3 اعتبار سے۔ ملکیت کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وخلقا، خلقت کے اعتبار سے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ من جملہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ عزیر علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، فرشتے، ملائکہ، سب پیدا کیا ہے۔ وعبیداً، اور سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے اطاعت والے ہیں، بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ والملکیت تنافی الولادہ، اور ملکیت یعنی بادشاہی، ملکیت ہونا کسی کا، یہ ولادت کے منافی ہے، یہ ولادت کے
منافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین کے مالک ہے، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کے بھی مالک ہیں، تو پھر جو کچھ بھی ہے اس میں فرشتے بھی ہے، مسیح علیہ السلام بھی ہے، عزیر علیہ السلام بھی ہے، وہ کیسے ان کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ تھوڑا سوچو۔ یہ دوسرا جواب ہو گیا وعبر بما، یہ ماں کے ساتھ جو تعبیر یا عبر بما جو ماں کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، ماں السماوات میں ماں کی بات ہو رہی ہے اس طرح، تغلیبا لما لا يعقل، یہ تغلیب کی غلبی کی وجہ سے ہے، غیر معقول کے لیے، غیر معقول۔ تو ماں غیر ذوی العقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ماں موصولہ ہے، ماں غیر ذوی العقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا شروع کے درجوں میں، تو جو غیر ذوی العقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ ما فی السماوات میں تو ذوی العقل بھی ہے، غیر ذوی العقل بھی ہے، لیکن ماں لے کر آ گئے کیونکہ غیر ذوی العقل زیادہ ہے، غلبہ ان کا زیادہ ہے، ان کی تعداد ذوی العقل کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے تغلیباً ماں لے کر آ گئے، جو کہ غیر ذوی العقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تغلیب کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ تغلیب کا مطلب مختصراً یہ سمجھے جیسے کہ والدین، والدین کس کو کہتے ہیں؟ والد کو بھی کہتے ہیں، والدہ کو بھی کہتے ہیں۔ آج تک کسی نے یہ نہیں سنا کہ کسی نے کہا والدتین، نہیں، بلکہ کہتے ہیں والدین، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ والد کا والدہ کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، اس لیے تغلیباً والدین کہہ دیتے ہیں۔ یہ تغلیباً کا مطلب یہ ہے، سمجھ گئے جس طرح بات؟ تو ماں تغلیباً غیر ذوی العقل کی وجہ سے ماں لے کر آ گئے۔ کل لہ قانتون، سب اس کے فرمان بردار ہیں، سب کے سب اس کے فرمان بردار ہیں۔ تیسرا جواب ہو گیا یہ کون سا جواب ہے؟ تیسرا جواب مطیعون کل بما یراد منہ، یعنی ہر وہ چیز جس کی مراد لی جائے اس سے، کوئی بھی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں مراد ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس طلبا جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں مراد ہے، جتنی بھی مخلوقات میں سے جتنی بھی افراد ہے، جو بھی مراد دیا جائے، سب کے سب جتنے بھی ہیں اس کے اطاعت کرنے والے ہیں۔ وفیہ تغلیب العاقل، اور اس میں عاقل کو، اب ذوی العقل کو تغلیب دی گئی ہے اس میں، ٹھیک ہے جی؟ اس طرح کیسے کہ قانتون جمع کا صیغہ لے کر آ گئے، اور جمع کا صیغہ عموماً زیادہ افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذوی العقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس میں عقل کی تغلیب ہے۔ یہ بیان بلاغت ہو گیا، ٹھیک ہے؟ بدیع السماوات والارض، ترجمہ دیکھیے، وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے، کن کہ ہو جا، فَيَكُونُ، پس چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ جی بدیع السماوات والارض، جواب نمبر 4 کہ آسمان، زمین اور آسمان کا موجد ہے۔ بدیع ایسی ذات کو کہتے ہیں جو بغیر کسی مثل کے دیکھے کسی چیز کی ایجاد کر دے، جیسے آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مثل کے بنایا ہے، کوئی مثل پہلے موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا، بنا دیا، اس کو بدیع کہتے ہیں، ایسی ذات کو بدیع کہتے ہیں، اس عمل کو ابداع کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے عزیز طلبہ؟ موجدہما، یعنی اس آسمان و زمین کا موجد ہے، لا علی مثال سبق، لا علی مثال سبق، ایسی کسی مثال پر نہیں جو پہلے گزر چکی ہو، یعنی بقول ہمارے استاد جی کے کوئی سیمپل موجود نہیں تھا جو کہ جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، بغیر کسی سیمپل کے بنایا ہے، بغیر کسی مثال کے جو پیچھے گزر چکی ہے اس کے بنایا ہے۔ 4 جواب ہو گئے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، وَإِذَا قَضَىٰ أَرَادَ، قضا بمعنی ارادہ کے ہیں۔ جواب نمبر 5 امراً، کسی معاملے کا ایجادہ، یعنی جب کسی معاملے کی ایجاد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، فإنما يقول له، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ جواب نمبر 5 کہ اللہ تعالیٰ تو جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بس اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسی تخلیق کے مالک ہیں، ایسی ملکیت کے مالک ہیں، اس کے بچے کہاں سے ہو سکتے ہیں، اس کی ولادت، بچے، وہ یہ چیزیں ان کی بچے کہاں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تو ان آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کی موجد ہیں، تو موجد باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بدیع ذات ہے، خالق ذات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جس طلبہ؟ تو 4 جواب ہو گئے۔ ایک سبحانہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ایسی چیزوں سے، دوسرا ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اسی کی ملکیت میں ہے، اور ملکیت ولادت کے منافی ہیں، اور تیسرا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سب فرمانبردار ہیں لوگ، جو کچھ بھی ہے جو
دار ہوتے ہیں، جو اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بیٹے نہیں ہوتے. بدیع السماوات والارض موجد، اور چوتھا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے موجد ہیں، آسمان و زمین کے موجد ہیں، باپ نہیں. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، دوسرا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو بس کہتے ہیں کہ کن ہو جائے، ایسی ذات ہے، تو اس کی طرف آپ ولادت کی نسبت کیسے کرتے ہو؟ ای فہو یکون وفی قراءۃ بالنصب جوابا للامر، ایک قراءت میں نصب کے ساتھ یعنی فیکون، ٹھیک ہے، تو پھر یہ نصب کی وجہ سے جواب للامر، امر کا جواب بن جائے گا، یعنی کن فیکون. سمجھ آ رہی ہے عزیز طلبہ؟ اس طرح آگے ترجمہ دیکھیے. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتینا آیہ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا. لولا يكلمنا اللہ، اللہ تعالی ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا. او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم، جو لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسے یہ کہتے ہیں. تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے سے واضح کر چکے ہیں. تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ. وقال الذین لا يعلمون ای کفار مکہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی موقع قول کہاں پر کہتے تھے؟ کفار مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے، یہ والی بات. تو تعین ہو گئی، فاعل کی تعین ہے، فاعل کی تعین ہے کہ کون کہتے تھے؟ کفار مکہ. کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، یا یہ کہ تمام قائلین مراد ہے کہ کفار جتنے بھی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے. لولا حلا، لولا حلا کے معنی میں ہے، اشارہ ہے صاحب ذرائع بتا رہے ہیں کہ لولا بمعنی حرف تحزیز حلا کے ہے کہ کیوں نہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کیوں نہیں. ایک مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی لولا آیا ہے وہ حلا کے معنی میں ہے سوائے ایک آیت کے. وہ آیت ہے فلولا کان من المسبحین، وہاں پر لولا حلا کے معنی میں نہیں ہے بلکہ لولم کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے جس طرح یہ فائدے کی بات. یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا. انک رسول، کہ آپ اس کے رسول ہے، یہ مفعول کا بیان ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ ہم سے کیوں نہیں کہتا کہ آپ اس کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے کیوں نہیں کرتا، بلا واسطہ کیوں کہتا ہے فرشتوں کے ذریعے. او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آتی. مما اقترحنا علی صدقک، اس میں سے جو ہم طلب کرتے ہیں آپ کی سچائی کے اوپر. ٹھیک ہے، تو محل اتیان، آپ کی سچائی وہ نشانی آئے اور آپ کی سچائی کو ثابت کرے، تو محل اتیان کیا ہے؟ لا صدقک. کذالک کما قال ہؤلاء، جی بیان مشار علیہ، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں، کما قال ہؤلاء، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں. قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگ بھی کہتے تھے. کون تھے وہ؟ من کفار الامم الماضیۃ لانبیائہم، پہلی امتوں کے کفار جو تھے وہ اپنے انبیاء سے اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. مثل قولہم، ان کے قول کی طرح کی باتیں، ان کی قول کی طرح کہا کرتے تھے. من التعنت وطلب الآیات، یہ وجہ مثلیت، زیادتی میں سے اور نشانیاں مانگنے میں سے زیادتی کرتے تھے، یعنی ایسی بات کی وہ کرتے تھے جس میں زیادتی ہو کا مطالبہ کرتے تھے. طلب الآیات، اور معجزات طرح طرح کے مانگتے تھے، تو شدت کرتے تھے اور تنگ کرتے تھے اور زیادتی کرتے تھے. تعنت معنی تنگ کرنا، زیادتی کرنا. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملے ہوئے ہیں. فی الکفر والعناد، فی جی وجہ شب، کیا ہے ان میں؟ کفر میں اور عناد نفرت میں. عناد میں ایک جیسے دل ہیں ان کے، جیسے پہلی امتوں کے کفار کے تھے ایسے ان مشرکین کے بھی اسی طرح کے دل ہیں. فی تسلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں ان کی باتوں سے. پہلی امتوں کے کفار بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم تو اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے، آیات کھول کھول کر پہلے بیان کر چکے ہیں ہم لوگ. یعلمون، جو کہ جانتے ہیں کہ انہا آیات، کہ یہ واضح نشانیاں ہیں. فیؤمنون بہا، تو پس وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. فاقتراح آیت معہا تعنت، پس ان آیات کے ساتھ، اس نشانی کے ساتھ مزید کا مطالبہ کرنا تعنت زیادتی ہے. ٹھیک ہے،
تو اگر ایک نشانی موجود ہے اور اس نشانی کے باوجود دوسری نشانی کا مطالبہ کیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی. جی آگے ترجمہ دیکھیے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اے پیغمبر بے شک ہم نے تم ہی کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے، ہم نے تم ہی کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے، بشیرن کہ جنت کی بشارت دینے والے ہیں، جنت کی خوشخبری دو تم دوسرے لوگوں کو، ونذیرن اور جہنم سے ڈراؤ اور لوگوں کو، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور جو لوگ جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. تفسیر دیکھیے. انا ارسلناک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، حق دے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالہدیٰ ہدایت کے ذریعے، ہدایت دے کر. حق سے کیا مراد ہے؟ ہدایت. بشیرن من اجاب الیہ تو آپ خوشخبری دینے والے ہیں اس شخص کو جو جواب دے اس کا، جو قبول کرے آپ اس حق کو، جو قبول کرے. اشارہ ہے اس بات پر کہ بشیرن مبشرن کے معنی میں ہے کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں اس شخص کو جو کہ جواب دے آپ کی ہدایت کا. بالجنت ہے کس چیز کی خوشخبری؟ مبشر کا بیان، مبشر لہو کا بیان، بشر بھی کا بیان، جنت کی خوشخبری. ونذیرن من لم یجب الیہ اور آپ ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو کہ اس ہدایت کا جواب نہ دے، اس ہدایت کو قبول نہ کرے. بالنار ہے کس چیز کی؟ منذر بھی کا بیان، بالنار آگ سے ڈرانے والے ہیں. ٹھیک ہے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم تسأل اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے وہ ان لوگوں کے بارے میں جو جنہوں نے جہنم کا راستہ اختیار کر دیا. ولا تسأل اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ نہیں کے معنی میں ہے کہ لا تسأل کہ نہ ہی پوچھیں ان لوگوں کا حال، نہ ہی پوچھیں ان لوگوں کا حال جو جہنم والے ہیں، جنہوں نے جہنم کا راستہ اختیار، ان کا حال نہ ہی پوچھیں، یعنی بڑا ہی برا حال ہوگا. آگے بتا بھی رہے صاحب جلالین. النار یہ اصحاب جحیم سے کیا مراد ہے؟ آگ. ای الکفار اور اصحاب الجحیم کا مصداق کون ہے؟ کفار. ما لہم کیا ہے ان کو، کیا ہوا ہے ان کو کہ لم یؤمنوا کہ وہ ایمان نہیں لائے. انما علیک البلاغ آپ پر تو صرف پہنچانا ہے. وفی قراءۃ بجزم ایک قراءت میں بیان قراءت ہے لا تسأل نہیں پوچھا، نہ پوچھیں، نہ ہی پوچھیں ان کا حال، جیسے کہ میں نے پہلے کہا نہیں کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. بس عزیز طلبہ آج کا سبق اتنا ہی. آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ اتخذ اللہ ولدا کہ آپ نے 5 جواب پڑھے ہیں سبحانہ سے لے کے آخر تک، وہ جواب مختصراً کمنٹس میں ذکر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.